بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بھئی اگر تسبیح پوری ہو گئی ہو تو آپ سے خدا کا واسطہ دے کر کہتے ہیں یہ تسبیح پھر پڑھ لینا کبھی. یہ جو یہاں بچے تقریر کر رہے ہیں تسبیح سے فی الحال اعلیٰ ہے. یہ آپ کے اس مکتب کی کارکردگی آپ کے سامنے آ رہی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کو جو سنایا جا رہا ہے آپ اس کے متمنی نہیں ہیں یا آپ کو اپنے بچوں سے پیار محبت نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کس کس کو اپنے بچوں سے پیار ہے. جو بچے والے ہیں بغیر بچے والے ہاتھ نہ اٹھائیں. اچھا جن کے بھائی ہیں وہ چھوٹی اولاد کے درجے میں ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. 5 گرام آگے کو ہو جائیں. آگے کو ہو. مہمان مکرم تشریف لا چکے ہیں اور بہت دور دراز سے چل کے ہمارے دیار میں آئے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے مہمان کا ادب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بے ترتیب بیٹھے رہیں. اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم ویسے نہیں بیٹھتے ہیں. اپنے پورے مکان کو سجاتے ہیں. بچوں کو آنے سے پہلے سلیقہ بتلاتے ہیں کہ مہمان آنے والے ہیں آپ کو دنگا نہیں کرنا ہے, آپ کو شور نہیں مچانا ہے. یہ ساری باتیں اپنے بچوں کو دیتے ہیں. تو کیا آنے والا مہمان ویسا ہی ہے؟ ایک عالم ربانی ہے, عالم ربانی جس کا دیدار مغفرت کے لیے کافی ہے. اگر آپ سمجھدار حضرات ہیں بھئی یہ نیچے یہ جگہ پڑی ہوئی بھائی یہاں بیٹھ جا یار, ایسا نہ کرے. نیچے کو آ جا تھوڑا سا, اسے چھوڑ دو. سیٹوں کا مسئلہ چھوڑ دو بھائی. سیٹ بہت بری چیز ہے آج کے زمانے میں. یہ کرسیاں بہت گندی چیز ہے, چھوڑ دے نیچے. اسی میں جانا ہے, اسی سے آئے تھے. یہی ہمارا اصل قیام اور اصل ہمارا گھر یہی نیچے کا جس کو ہم قبر بولتے ہیں. یہ باہر دروازے پہ جتنے حضرات کھڑے ہیں بھائی یہ آپ کے جلسے کی شان کے خلاف ہے. اگر آواز باہر تک پہنچ رہی ہے برائے مہربانی آپ سے درخواست اندر آ جائیں. جتنے لوگ باہر کھڑے ہیں اندر آئیں. آپ کو ماحول نہیں ہے. ماحول کیا چل رہا ہے؟ آپ کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں اور ہم اپنے جلسوں کو جلوس کو ایسے سنتے ہیں جیسے کسی غیروں کا تماشگیر ہوئے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اللہ نے موقع نوازا ہے اور موقع دیا ہے علماء کی باتیں سننے کا, ان حفاظ کا دیدار کرنے کا. اور بڑے بڑے آپ کے یہاں موجود ہیں. مجھ جیسا گنہگار بھی یہاں کھڑا ہوا ہے. حالانکہ مجھ سے آدھے لوگ متفق ہوتے ہیں آدھے نہیں ہوتے ہیں, لیکن بات آپ کو وہ بتاؤں گا جو حدیث اور قرآن سے ثابت ہے. میرا کیا مسئلہ ہے بھائی, میں تو ایک پردیسی آدمی ہوں لیکن آپ کو کچھ بات ایسی بتا جاؤں ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. ہے نہیں ایسا؟ حفاظ کی قدر ہم لوگوں نے کرنا چھوڑ دی ہے. حقیقت میں وہ قدر جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. ایک حافظ کا مقام اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتے ہیں. آگے آ جائیں بھائی, دیکھو تمہارے لیے آپ کے لیے بالکل چاندنی چھوڑ دیے, چاندنی. آگے آ جائیں, آ جاؤ. 50 گرام ماشاءاللہ. کر لو. اور بھائی دیکھیں چپ چاپ بیٹھ جائیے بابو ہے. آگے آ جاؤ. بس ایک ہی مرتبہ کر لو ہلچل جو کرنی ہے. پھر مہمان تشریف فرما ہوں گے تو اچھا سا نہیں لگتا ہے. پھر بار بار کرنے کو کہیں آپ کو تو وہ اچھا سا معلوم نہیں ہوگا, ہمیں بھی نہیں آپ کو بھی نہیں. ایک ہی بار کر لو جو کرنا ہے. آ جاؤ بھائی آگے کو آ جاؤ. صحابہ کرام کی ایک صفت یہ بھی لکھی ہے کہ آپ جب بیٹھتے تھے تو ایسا مل کے بیٹھتے تھے کہ اگر آپ کے اوپر چادر ڈال دی جائے تو اس چادر میں جھول نہیں ہوتا تھا. کیا آپ صحابہ سے پیار نہیں کرتے ہیں؟ ہم اسی محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں جس نے ہمارے لیے تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگی ہیں اور یا امتی یا ربی امتی امتی کہا ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں اس پیغمبر کے لیے؟ یہ ہمیں خود سوچنا ہے. ہمیں اپنے گربانوں میں خود جھانکنا ہے. اللہ کے گھر کا مقام کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں, اس کا ادب کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں. اور کسی کہنے والے نے کہا ہے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب.
ادب کرنے والا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کو ایسے نواز دیتے ہیں جو بے ادب کو نہیں نوازتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے واقعات اپنی زندگی میں دیکھ چکے ہیں۔ اساتذہ کا ادب، ظاہر سی بات ہے اساتذہ کا ادب جو ہونا چاہیے تھا وہ اب نہیں رہا ہے۔ پہلے سننے میں آیا، دیکھنے میں بھی ہم نے دیکھا اور سنا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی غلام نبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے تھے، ایک زمانہ وہ تھا دارالعلوم دیوبند کا کہ اگر دو بچے آپس میں جا رہے ہیں، دروازے درسگاہ کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور آپس میں کسی ایک دوسرے نے دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، تو اس وقت حال یہ تھا، بچے کہا کرتے تھے اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے۔ اگر یہی حالات اب سنے جائے تو اب حالات یہ ہے، اگر کوئی کسی کے ساتھ اپنی بغل میں دوائے دوسرے کو لے جا رہا ہے اور کوئی ٹھیک ٹھاک سنجیدہ انسان یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا، دوسرے کا ریئیکشن جواب یہ ہوتا ہے دیکھ لے گا تو کیا کر لے گا۔ اب حال یہ ہے، ایک وقت وہ تھا اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہے گا، اب حال یہ ہے اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا کر لے گا۔ یعنی اتنی بے باکی اور نڈر اور بے خوف ہماری زندگی گزر رہی ہے، اللہ کی قسم اگر کھا کے یوں کہا جائے کہ آج زندگی ہماری ایسی گزر رہی ہے، گمان ایسا ہوتا ہے، تخیلات میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے رب کی ذات ہے ہی نہیں، ہمیں مرنا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ہم اس زندگی میں اپنی زندگی کو کارگر ثابت کرتے۔ ایسی زندگی گزر رہی ہے، بے نمازیوں کا ایک سیلاب ہے، اور کسی نے کہا ہے رمضان آنے والا ہے اور نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے۔ میرے بھائی، مسلمان کو کس نے بھیجا تھا؟ اللہ نے اس قوم کو پیدا کیوں کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، تاکہ یہ اللہ کی عبادت کرے اور عبادت کو اتنا اپنے آپ کو انہماک میں لے جائے اور توجہ کے ساتھ اللہ کو منائے، یہاں تک کہ اللہ کو پہچان لے کہ اللہ ہے کون۔ اب تو اس کے بھی لالے پڑ رہے ہیں، مناظرے کرنے پڑ رہے ہیں کہ اللہ ہے بھی یا نہیں، اللہ ہے بھی یا نہیں۔ یہ نوبت کیوں پہنچی ہے؟ یہ نوبت اس لیے پہنچی ہے کہ ہم نے اپنے علماء سے رب کو جو مضبوط کرنا تھا وہ توڑ دیا، اپنے ائمہ کو اپنے ائمہ سے ملاقات چھوڑ دی ہے، اور وہ بات ہم سوشل میڈیا کے ذریعے وصول کر رہے ہیں۔ وہاں نہ جانے کیسے کیسے لوگ انہی لباس میں، بلکہ اس لباس میں بھی نہیں، ان کے اوپر سروں کے اوپر ایک اعلیٰ دستار سجی ہوئی ہے، ساق نصف ساق تک، آدھی پنڈلیوں تک ان کا پائجامہ ہے۔ دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے بہت بڑا فقیہ ہے، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا مفسر ہے، بہت بڑا قرآن کا حافظ۔ میرے بھائی، اگر ان کی بات سنی جائے تو وہ یہاں کہتے ہیں کہ اللہ ہے بھی یا نہیں۔ محمد الرسول اللہ کو ان کے ماننے کے لیے لالے پڑ رہے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ کو نبی ماننے پر بھی حاضر نہیں ہو رہے ہیں۔ یہاں تک بات پہنچ رہی ہے، سوشل میڈیا تک ہم پوچھ رہے ہیں، مسائل بھی وہی سے معلوم کر رہے ہیں، نام بھی انہی سے معلوم کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کو ایسا سمجھ لیا۔ میرے بھائی، ایک بات یاد رکھے، سوشل میڈیا اکثر یہودی عیسائیوں کی ہے۔ ابھی ہمارے پاس کچھ ناموں کی لسٹ آئی تھی، اے حضرت اس کا نام بتاؤ، اس کا کیا معنی ہے۔ وہ نام ہم نے دیکھا تو کتاب کی لغات میں یا پھر دارالعلوم کے جو ویب سائٹ ہے اس پر کہیں نہیں ملا۔ کہاں سے تلاش کیا جی؟ وہ گوگل پہ دیکھ لیا تھا ہم نے، تو بھائی گوگل تو بہت لمبی ویب سائٹ ہے، پتہ نہیں کون کون ہے اس پہ حاضر۔ تو میرے بھائی، سوشل میڈیا بھی آپ دیکھ کے، جانچ کے، پرکھ کے اس کا استعمال کریں، کون ہے بولنے والا۔ دوسری بات، تقاریر کی ضرورت نہیں ہے بھائی، تقاریر کی بہت لمبی فہرست ہے، بہت لمبی فہرست۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں ہاں جی کس کس کو سنتے ہو، عجیب میں تو پیر ذوالفقار کو بھی سنتا ہوں، طارق جمیل کو بھی سنتا ہوں، مولانا ارشد مدنی کو بھی سنتا ہوں، مولانا محمود مدنی کو بھی سنتا ہوں، اور نہ جانے کہ کتنے نام ایسے گنوائے گا لوگ بندہ تمہیں کہ آپ ہیں ہو جائیں گے۔ لیکن اگر پوچھا جائے عمل کہاں ہے، عمل ندارد، عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ تو بھائی سننے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس نیت سے سنیں، اس ارادے سے بیٹھے کہ جو بات کہے گی
इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जात की तरफ से मुकम्मल अमल करने की कोशिश करेंगे ना भाई, वरना फिर वो कल रात गई है, सब ने तौबा करी होगी, अल्लाह मेरी तौबा अब से गुनाह नहीं होगा, अल्लाह मेरी तौबा मैं नमाजी बनूंगा, अल्लाह मेरी तौबा मैं झूठ छोड़ दूंगा, अल्लाह मेरी तौबा मैं गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन हमने रात देखा खूब चहल पहल थी पूरे कुकड़े के अंदर, ठीक है भाई, मस्जिदें भरी हुई थी, नमाजियों का एक मामला था, लोग जवान तबका नमाजों में आ रहा था, लेकिन वही सुबह की फजर की नमाज में कहां थे फजर की नमाज में? अगर मैं यहाँ के इमाम मोहतरम अपने बिरादर कबीर मौलाना आदिल साहब से मालूम करूं तो कहेंगे कि जी वही 1.5 सफ थी या 1 सफ थी। और मैं खुद बता रहा हूं आपसे, 1 सफ थी जब मैं मुसल्ले पर गया, और जब सलाम फेरी तो 1.5 सफ थी। कहां है वो लोग जो रात को तौबा करके लेटे हुए थे और अल्लाह से अपना एक सुलहनामा करा के अपने आप को अपने यूं कहा था, अल्लाह हमने तौबा कर ली, आज से नमाज नहीं छोड़ेंगे। कहां है वो फजर की नमाज में? आपसे पूछना चाहते हैं, इसलिए कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आपके बीच में बोल रहे हैं। भाई काम करने से काम होगा, ऐसे नहीं होगा सिर्फ शब बारात आई और पूरी चहल पहल पूरी नमाजें ऐसा मालूम हो जैसा कि बस यूं समझे कि पूरे साल की आज ही पढ़ेंगे। ऐसे काम नहीं होगा बाबू, नहीं होगा। जवानों से खास तौर से मुतवज्जा, मेरे भाई आप वो है कौम की रीढ़ की हड्डी है, अगर आप संभल गए पूरी कौम संभल जाएगी। इन बूढ़ों का क्या, ये तो बेचारे अपनी उम्र क्रॉस कर चुके हैं। जवानों को मुखातब, अगर आप हैं तो कौम है, अगर आप नहीं तो कौम नहीं। आप उठेंगे कौम उठेगी, आप चलेंगे कौम चलेगी, आप नहीं उठेंगे कौम नहीं उठ सकती है। मेरे नौजवान भाई बैठे हुए हैं, खुदा की कसम आज इस अल्लाह के घर में अहद कर ले, खुदा की नाफरमानी नहीं करेंगे। करोगे क्या करोगे? नाफरमानियां। खुदा की कसम जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। पत्ते गिर चुके हैं, इजराइल को दे दिया गया चिट्ठा लिखकर, इस साल इनको उठाना है। इस साल कुकड़े में से इतने लोग उठेंगे, मालूम है किसी को? मैं बचूंगा, कुछ मालूम नहीं है। चलते चलते जा रहे हैं, अचानक हादसा हुआ, अल्लाह को प्यारा हो गया, तौबा की भी तौफीक नसीब नहीं हुई। हमारी तमन्ना तो ये है ना, इंशाअल्लाह कल से करेंगे, कल से तौबा करेंगे, कल से नमाज पढ़ेंगे। मेरे भाई वक्त किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। तौबा के आप भी मोहताज, तौबा का मैं भी मोहताज। और हमारी तौबा तो ऐसे है भाई, सुबह को करते हैं शाम को खत्म, शाम को की सुबह तक खत्म। वो हसन राबिया बसरी ने कहा है, राबिया बसरी ने कहा, ऐ लोगों हमारी तौबा तो ऐसी है, हमारा इस्तिगफार ऐसा है कि हमारे इस्तिगफार को खुद इस्तिगफार की जरूरत है। तो मेरे भाई ये आपका इजलास सालाना दूसरा है। यहां बच्चे आए, उन्होंने अपना माफी जमीर आपके सामने रखा। आप समझ रहे होंगे कि यहां बोलना बहुत आसान है, आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए हम कह रहे हैं ये आसान नहीं होता है, हकीकत आसान नहीं है। यहां जब बच्चा खड़ा होता है ना, या हम ही खड़े हो जाए तो बच्चों के पैर और हाथ ऐसे कपकपाते हैं, जैसे आपने सुना होगा जावेद के बारे में, ये कपकपाहट सर्दी की है या खौफ की है? वो जो मुनाजरा हुआ था मुफ्ती शुमाइल का, याद होगा सबको, उसके जावेद के हाथ कांप रहे थे। तो किसी लिखने वाले ने कहा है ये सर्दी की कपकपाहट है या फिर खौफ की कपकपाहट है। तो मेरे भाई ये जगह ऐसी है, अगर मेरे बिरादर मुकर्रम मौलाना आदिल साहब आपके बच्चों को इतना टैलेंट दे रहे हैं, खुदा की कसम ये बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा। आप में से मुझ में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, यहां आकर वो कहना जी फला का इंतकाल हो गया, उसकी जनाजे नमाज जनाजा फला जगह होगी, तो यूं कहेगा अजी नमाज जनाजा ईशा के बाद होगी अगर असर में होनी। ऐसा ही है, बहुत देखे हमने। तो मेरे भाई ये बच्चे आपके हैं और आप ही के इमाम मोहतरम है। खुदा की कसम आपने जो मजमा जमाया है वो शानदार है, सुनते हैं आप लोग, बहुत अच्छा सुनते हैं। कल भी हमने देखा, आज भी देख रहे हैं, और आपके बड़े मदरसे का इजलास वहां भी आपको देखा। आपकी दूर दूर तक तारीफ है, ये बगैर किसी मुबालगे की बात मैं कह रहा हूं,
بہت اچھا سنتے ہیں آپ اور آخر تک بیٹھتے بھی ہیں. یہ بھی ایک شان ہے آپ لوگوں کی, ورنہ ہم نے بہت دیکھے ہیں. ابھی ہم بلاسپور, پرسوں بلاسپور تھے, ترسوں سوجڑو تھے, تو یہ سمجھ لے کہ 10 آ رہے 5 بیٹھ رہے, یہ حال تھا. کتنا ہی کہہ لو بھائی بیٹھ جاؤ, نہ جی بیٹھا نہیں جاتا. کیوں نہیں بیٹھا جاتا بھائی؟ اجی بس سستی آ جا. اللہ کے دین کی بات سننے میں سستی آ رہی ہے. میرے بھائی آپ کے کارآمد آنے والی چیزیں ہیں. یہ بے ترتیب سی بات اس گناہگار نے کہی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس